أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شیطان کی مکر اور فریب کے متعلق گزشتہ محفل میں بات چل رہی تھی. یہ انسان کا ایسا دشمن ہے جو ایمان کا ڈاکو ہے. اس لیے ہمارا یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس کی دلیل ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جان کی حفاظت فرشتوں کے ذمہ لگائی. جان کی حفاظت فرشتوں کے ذمہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کے راستوں میں جیسے انسان چلتے ہیں انہی جگہوں پر جن بھی رہتے ہیں. اور جنوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کو چاہیں تو مار دیں. مگر ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہیں جو ان کے محافظ ہیں اور ان کی وجہ سے وہ جن ان کو نقصان نہیں پہنچا. اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کے لیے مخصوص ہیں. مثلاً ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا وہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو جان کی حفاظت کے معاملے رہتے ہیں. موت سے پہلے بس انسان موت کے منہ سے بچ نکلتا ہے. تو جان کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمہ لگا دی لیکن ایمان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ دی. تو معلوم ہوا ایمان کی حفاظت جان کی حفاظت سے زیادہ ہے. یہ شیطان ہمارے ایمان کا ڈر ہے. تو ہمارے جان سے بھی قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے جسے ایمان کہتے ہیں یہ اس چیز کا ڈر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا. اور دشمن تو ایسے ہیں کہ ان کو رشوت دو, ہدیے دو, توحفے دو, نرم پڑ جائیں گے, مخالفت چھوڑ جائیں گے, خوشامد مان جائیں گے. فرماتے ہیں یہ وہ دشمن ہے نہ تو رشوت قبول کرتا ہے نہ خوشامد قبول کرتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بیٹھ کے ایک دن اس کی خوشامد کر لیں ہماری جان چھوڑ جائے گا. یہ نہیں جانتے. یہ ایمان کا ڈاکو ہے. ہر وقت اس کی اسی بات سے نظر ہے کہ میں کس طرح انسان کو ایمان سے محروم کروں. ہر وقت اس کی یہی فکر ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو ایک بوڑھا نظر آیا. کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا. آپ نے جوڑا جوڑا دکھایا تھا چیز کا, وہ اکیلا تھا. لوگوں نے پکڑ لیا. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بھیج کہ یہ بڈھا کدھر سے آ گیا. آپ نے پوچھا بتا بھائی کون ہے؟ کہنے لگا جی شیطان.
ایسے بدماش کشتی میں آ گئے، کہتے جی جب غلطی ہو گئی چھوڑ دے چلا جاتا ہوں. ان کا ایسے نہیں چھوڑتا. اپنا گر بتا جا کہ تو کن چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کو سب سے نقصان پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتا ہے نا وہ چیزیں بتا جا. کہتے جی سچ سچ بتاؤں گا، وعدہ کریں چھوڑ دیں گے. ان کا ٹھیک ہے. کہتے ہیں 2 باتوں سے، ایک حسد سے اور ایک حرص سے. حسد سے اور حرص سے. اور واقعی یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں کہ ساری بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے. کہنے لگا کہ حسد تو ایسی چیز ہے کہ خود میں اسی کی وجہ سے برباد ہوا، اور حرص وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار مارا. اس لیے یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ میں سب سے زیادہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچا. اور آج دیکھیں یہ جتنے لڑائی جھگڑے ہیں نا، حسد کی وجہ سے یا حرص کی وجہ سے. اتنی عام ہے یہ بیماریاں کہ نہ پوچھیے. دوسرے کا انسان اچھا دیکھ نہیں سکتا. حسد ایسا ہے کہ انسان اندر ہی آگ کی یہ جلتا رہتا ہے. اللہ کی دوسرے پر نعمتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر مروڑ ہوتے ہیں. کیوں اس کا اچھا ہوا؟ تو حسد سے اور حرص سے یہ برباد کرتا ہے. ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگے شیطان. کہنے لگے بھائی بتاؤ، تم لوگوں پہ بڑے ڈورے ڈالتے پھرتے ہو، تو تمہارے تجربے میں کون سی بات آئی ہے؟ کیسے بڑا عجیب سوال پوچھا آپ نے. ساری زندگی کا تجربہ بتا دو. ان کا ہاں بتا دو. کہتے 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دینا. میری کوشش ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بلا دو. نیت بندہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور پھر میں اس کو بلا دیتا ہوں. یاد ہی نہیں ہوتا میں نے نیت بھی کی تھی وہ نہیں کی. اور دوسری بات کہ جب آپ اللہ سے کوئی وعدہ کریں تو پورا کرنا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ کے دکھاؤں. مثلاً وعدہ کیا اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو جب بندہ یہ وعدہ کر لیتا ہے نا دل میں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ کہتا ہے میں خاص محنت کرتا ہوں کہ یہ کروا کے دکھاؤں. اور تیسری بات کہنے لگا کہ کسی غیر محرم کے سامنے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا. میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کرتا ہوں، عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کرتا ہوں، اور یہ کام میں چیلوں سے نہیں لیتا، بذات خود کیا کرتا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا النساء حبائل الشیاطین، کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. جیسے رسی سے کسی کو باندھ کے کھینچتے ہیں نا، تو یہ بھی کسی بندے کو سیدھے راستے سے کھینچنا چاہتا ہے تو کسی عورت لڑکی کی محبت میں الجھا کے کھینچتا ہے. شیطان نے کہا کہ یہ میرا وہ تیر ہے جس کا بھی خطا نہیں ہوتا. یہ میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا. ہمارے اسلاف اس فتنے سے بڑا ڈرتے تھے. دنیا میں مرد کے لیے
عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور عورت کے لیے دنیا میں مال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ انسانوں کو دو چیزوں نے تباہ کر دیا، مردوں کو جمال نے تباہ کر دیا، عورتوں کو مال نے تباہ کر دیا۔ مال کے پھندے میں مرد پھنس گئے، نہ جمال کے پھندے میں مرد پھنس گئے، اور مال کے پھندے میں عورتیں پھنس گئی۔ ان کو مال کا لالچ بڑا جلدی آ جاتا ہے، جو نہیں بھی کہنا ہوتا کہہ جاتی ہیں، جو اگلوانا چاہو اگلوا دو۔ تو ان کے لیے مال وبال ہے اور مرد کے لیے جمال وبال ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ اس لیے ہمارے اسلاف عورت کے بارے میں بہت محتاط۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، بڑھاپے کی عمر ہو گئی تھی، سارے بال سفید تھے، اور اس وقت بھی دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے قتل سے اور زنا سے محفوظ فرمانا، قتل سے اور زنا سے محفوظ فرمانا۔ تو کسی نے دعا سنی تو اس نے کہا ایک بڑھاپے میں دعا مانگتے ہیں، فرمان لگے میرا شیطان ابھی میرے ساتھ موجود ہے، مجھ سے پیچھے ہٹا تو نہیں ہے۔ یعنی اس بڑھاپے میں بھی وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ ایسا مردود ہے، کوئی بندہ نہیں بچا ہوا کہ کوئی کہے کہ میں تو اب سفید بالوں والا ہو گیا ہوں، اب میں بچ گیا ہوں، نہیں۔ ہر انسان کے لیے یہ برائی کے دروازے کھول لیتا ہے۔ یہ مردود اسٹنگ آپریشن کرتا ہے، اسٹنگ آپریشن کہتے ہیں ساتھ مل کے گناہ کروانا، ایسا کام کرتا ہے، اور لانگ ٹرم آپریشن کرتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، حدیث پاک میں آیا، ابن عامر نے عبید بن رفاع سے لے کر نبی علیہ السلام تک اس کی سند پہنچائی۔ تلبیس ابلیس میں بھی یہ واقعہ نقل ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا اور اس کا نام برسیسا تھا۔ اس راہب جیسا عبادت گزار بنی اسرائیل میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر اپنی عبادت میں مست تھا، اس کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ کسی سے ملتا تھا، نہ بات نہ چیز، نہ لین نہ دین، بس اپنا ذکر مجاہدہ عبادت میں زندگی گزار رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں متفقہ طور پر اس جیسا نیک کوئی نہیں تھا۔ شیطان نے ارادہ کر لیا کہ اس کو برباد کرنا۔ سوچیے، اس کو برباد کرنا ہے۔ اب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا، ایسا عبادت گزار وقت بالکل نہیں ضائع کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے انسان کھڑکی میں سے باہر دیکھ لیتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، منظر دیکھتا ہے، ادھر آبادی نہیں تھی کوئی، اکیلا اس کا اپنا توما تھا، ارد گرد درخت تھے، باغ تھے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یہ ایک مرتبہ دن میں یا دو مرتبہ اس کھڑکی سے دیکھتے ہیں، تو اس مردود نے کیا کیا کہ انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نیت نماز کی باندھ لی۔ نماز تو اپن نہیں تھی، وہ تو شکل بنا کے کھڑا تھا، کھڑا ہے قیام میں۔ اب دیکھو جس کی جو لائن ہے نا اور اس اٹریکٹ ہوگا اس لائن سے اس نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے کھڑکی میں سے جھانکا تو ایک آدمی کو قیام میں دیکھا، بڑے حیران، یہ عبادت گزارا ہے۔ خیر پھر دوسری مرتبہ پھر دیکھا دن کے حصے میں، پھر رکوع میں دیکھا، کیا بات ہے، بڑا لمبا بڑی رکوع۔ پھر کبھی دیکھا تو سجدے میں دیکھا، کئی دن اسی طرح۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے، اتنی لمبی عبادتیں کر رہا ہے دن رات۔
چنانچہ یہ کئی مہینے اسی طرح وہ شکل بنا کے ادھر کھڑا سجدہ کرتا، رکوع کرتا، قیام کرتا، حتیٰ کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے، میں پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ چنانچہ جب اس کے دل میں یہ بات آنے لگی، اب اس نے جو دور نیت باندھی ہوئی تھی اب مصلی ذرا قریب بچھانا شروع کر دیا، بچھاتے بچھاتے کھڑکی کے قریب مصلی بچھا دیا۔ پوچھا برسیسا نے بھائی کون ہو؟ کہنے لگا مجھے کیا غرض، آپ کیوں مجھ سے پوچھتے ہیں، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ عجیب بات ہے، اتنا عبادت گزار ہے یہ۔ خیر پھر دوسرے دن پھر انہوں نے پوچھا بھائی تعارف کوئی؟ کہتے ہیں جی مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان ایک دن بارش ہوئی، اب یہ بارش کے اندر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، تو برسیسا کے دل میں بات آئی کہ بھائی یہ ایسا عبادت گزار اور بارش میں کھڑا ہے تو میں ہی کوئی اچھی اخلاق کا مظاہرہ کر دوں اور اس کو کہوں میاں اندر آ جاؤ، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ چنانچہ برسیسا نے آفر کی بھائی باہر بارش ہے تم اندر آ جاؤ۔ کہتے جی ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کرنی چاہیے، میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ لوگ آ کے اس نے کمرے کے اندر نماز کی نیت باندھی، کہنے لگا جی بس میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، نماز پھر شروع کر دی۔ کئی مہینے اس کمرے میں یہ اپنے ذکر عبادت میں لگا رہا، ذکر نہیں کر رہا تھا، شکل بنا رہا تھا، مگر دوسرا تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ یہ نماز میں لگا ہوا ہے، اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں اسٹنگ آپریشن، جوڑ کے ساتھ بندے کو برباد کرنا۔ حتیٰ کہ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے واقعی اس کو بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور عقیدت اس کے دل میں آ گئی۔ کئی مہینے کے بعد کہنے لگا اب میرا سال پورا ہو گیا، میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ اب جب جانے لگے تو ویسے ہی بندہ ذرا نرم دل ہو جاتا ہے، سافٹ ہارٹڈ ہوتا ہے۔ کہنے لگا اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے نا تو اس کو یہ پڑھ کے دم کر دیا کرنا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے دیا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں۔ کہنے لگا جو نعمت ہمیں اتنی مدتوں اور محنتوں کے بعد ملی تمہیں میں تحفے میں دے رہا ہوں، بڑے نالائق انسان ہو۔ اس نے کہا اچھا جی سکھا دیں۔ اب اس نے اسے دم سکھا دیا، کچھ پڑھنا تھا کلمات کہ یہ پڑھ کے دم کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک یہ رخصت ہو گیا، اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ شیطان اب اس پروجیکٹ فیز 1 سے فارغ ہو گیا، یہ فیز 1 تھا اس کا۔ اب وہاں سے وسیع کر گیا بادشاہ کے گھر میں۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، شہزادے تھے، اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ اس نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا، اور جیسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے جن کے اثر سے، شیطان کے اثر سے، وہ بیچاری مجنونہ سی بن گئی۔ اچھی گلی تھی، جوان العمر، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن اس کے اثر کی وجہ سے وہ مجنونہ سی بن گئی، دورے پڑتے۔ اصل میں شیطان تھا۔ اب بڑے حکیم آنے لگے، ڈاکٹر آنے لگے اس کے علاج کے لیے۔ کئی دن اس کا علاج چلتا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ جب بہت دن کے بعد کوئی فائدہ نہ ہوا تو شیطان نے آ کے ایک دن اس کے باپ کے دل میں بات ڈالی کہ بڑے ڈاکٹروں حکیموں کو دکھا لیا ہے، کوئی دم والوں کو بھی تو دیکھ لو، اس کا علاج کہیں ہوگا۔ تو
اس نے سوچا کہ ہاں کوئی دیکھنا چاہیے. اب اس نے اپنے سرکاری ہرکارے بھیجے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ سب سے نیک بندہ عبادت گزار کون ہے. لوگوں نے کہا وہ تو برسیسا ہے اور وہ تو ملتا بھی نہیں کسی سے. بادشاہ نے کہا چلو نہیں ملتا تو میری طرف سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. بندے گئے. برسیسا نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو مجھے ڈسٹرب کرنے. اس نے کہا جی بات ہے کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے, بڑے علاج معالجے کروائے کوئی فائدہ نہیں, تو بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ آئیں, ہم آ جاتے ہیں بچی کو لے کے اور آپ اسے دم کر دینا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں وہ ایک میں نے دم سیکھا تو تھا تو اچھا موقع مل جائے گا آزمانے کا کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. لو جی اس نے اجازت دے دی اور ادھر سے بادشاہ صاحب کی صاحبزادی جو تھی وہ اس کے پاس آ گئی. اس نے دم کیا اور دم بھی اسی نے ستایا اور مرض بھی اسی نے بنایا. اب شیطان اس کو چھوڑ کے کچھ دن چلا گیا, وہ بالکل نارمل ہو گئی. لو جی بادشاہ کو پکا یقین کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہو گئی. مہینے ڈیڑھ کے بعد اس نے آ کے پھر بچی پہ اسی طرح حملہ کیا. اب وہ پھر برسیسا کے پاس لے آئے, پھر چھوڑ کے چلا گیا. حتیٰ کہ 2-4 دفعہ کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ ہماری بیماری کا حل اس کے دم میں. اب برسیسا کی بڑی شہرت, بڑا نام, جو اس کی دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. اتنے میں اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو بادشاہ اپنے شہزادوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا. اب جب جنگ کے لیے نکلا تو بیٹی کو کہاں چھوڑ کے جائیں کہ جی کسی وزیر کے ساتھ, کسی اور کے پاس. انہوں نے کہا بھائی اس کو بیماری ہو گئی تو برسیسا نے تو کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالنی. بادشاہ نے کہا ایسا ہے کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں. دیکھو کیسے جوڑ ملا رہا ہے. چنانچہ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر اور بیٹی کو لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں, زندگی موت کا پتہ نہیں, مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تمہیں پر ہے اور اس کا علاج بھی تمہاری ہی بات ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ بچی تمہارے پاس ہے. اس نے کہا توبہ توبہ, میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, آپ اجازت دے دیں میں آپ کے اس عبادت خانے کے سامنے اس کے لیے گھر بنوا دیتا ہوں, یہ اس گھر میں ٹھہرے گی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. لو جی وہ اس گھر بنا کر بچی کو اس میں چھوڑ کر چلے گئے. اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ بھائی کھانا تو میں خود بناتا ہی ہوں, بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں, تو وہ تو بیمار ہے, کھائے گی یا نہیں کھائے گی, پکائے گی یا نہیں پکائے گی. چنانچہ یہ کھانا بناتا اور آدھا خود کھا لیتا اور باقی آدھا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا دیتا اپنا. یہ اشارہ تھا کہ بھائی اپنا کھانا اٹھا لو. خیر وہ بچی اٹھا کے لے جاتی کھانا اور کھا لیتی. کئی مہینے گزر گئے. کئی مہینوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ دیکھو اکیلی لڑکی ہے, آپ جو کھانا پکاتے ہو اور اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو, لڑکی کو گلی میں نکلنا پڑتا ہے, اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو شہزادی ہے وہ تو اس کی عزت خراب کر دے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرے تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے. چنانچہ جس نے کھانا بنا کر اس دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا اور کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور آ جاتا تو وہ بچی کھانا اٹھا کے لے جاتا. اب یہ سلسلہ چلتا ہے. جب اور کچھ مہینے گزر گئے
تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ دیکھو تم تو عبادت میں لگے ہوئے، یہ لڑکی تو اکیلی ہے، تنہائی کا شکار ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے، تو بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے، یہ بھی تمہاری طرح نیکوکار بن جائے، اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو بلکہ عبادت میں گزرے۔ نے کہا ہاں بات تو بڑی اچھی ہے، کیسے کریں؟ کہنے لگا اس کو کہو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پہ آ جایا کرے اور تم بھی اپنے چھت پہ آ جایا کرو اور اس کو واز کیا کرو۔ چنانچہ اس نے واز کرنا شروع کر دیا۔ اب اس واز کا لڑکی پہ بڑا اثر، اس نے باقاعدہ نمازیں شروع کر دی اور پڑھنا شروع کر دیا اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا کیسا اثر ہوا، یہ تو نصیحت ہر ہفتے کی بجائے ہر دن ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہر دن اس نے نصیحت کرنی شروع کر دی اور واقعی اس بچی کے اوپر نیکی کے اثرات نہیں آنے لگے۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا تو اس نے پھر اس کے دل میں بات ڈالی، آپ یہاں بیٹھتے ہو، وہ ادھر ہوتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں، تو بہت ہی غلط تاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھت سے اونچا بولنے کی بجائے آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور دروازے کے اندر کھڑے ہو کے سن لیں، پردہ تو ہوگا ہی صحیح۔ اب یہ ترتیب شروع ہوگی۔ کچھ مہینے اسی طرح ہوتا رہا، پھر شیطان نے خیال ڈالا کہ اکیلے باہر کھڑے تقریر کر رہے ہوتے ہو، دیکھنے والے تمہیں کیا کہیں گے کہ پاگل باتیں کر رہا ہے، تو تقریر کرنی ہے تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کے کر لو، وہ دور کھڑے ہو کے سن لیا کرے۔ اب اس نے دروازے کے اندر تقریر کرنی شروع کر دی۔ اب جب اندر تقریر کرنی شروع کر دی، لڑکی نے بھی اسے بتایا میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنے سجدے کرتی ہوں، یہ تسبیحات پڑھتی ہوں۔ اب سن کے اس کو بڑی خوشی کہ میری باتوں کا بڑا اثر ہو رہا ہے، میں اکیلا ہی عبادت نہیں کرتا، یہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ اب کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے بالآخر اس نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈالی، اس کے دل میں اس کی محبت ڈالی۔ لڑکی نے اسے کہا کہ آپ جو کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں تو میں یہی چارپائی بچھا دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کے بیان کر دیا کریں، میں سن لوں گی۔ کہنے کا بہت اچھا۔ اب کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے کرنے لگ گیا۔ سلسلہ چلتا رہا، قصہ ہوتا کیا کہ فاصلے گھٹاتا گیا کہ یہ آپ نے کیا بات کہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اصل میں دور بیٹھتی ہے نا جی، اس لیے سمجھ نہیں آتی۔ اچھا ذرا قریب آ جاؤ، تمہیں بات ذرا سمجھ میں آ جائے۔ تو قریب کرتے کرتے حتیٰ کہ اس نے اسے اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا۔ پھر کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اب اس نے اس کی نظر میں اس کو مزین کرنا شروع کر دیا اور اس کی نظر میں اس کو مزین کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اب جب گناہ کے مرتکب ہوئے اور حیا کی دیوار ہٹ گئی، پھر کیا کمی رہ گئی؟ اب وہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ جب کئی مہینے میاں بیوی کی طرح رہی تو لڑکی حاملہ بھی ہو گئی۔ حاملہ ہو کے بالآخر اس نے بچہ جنا۔ اب جب بچہ ہوا اور ماؤں سے دودھ پلانے لگی تو اس کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ اب تو اتنے سال 1.5-2 سال گزر گئے، اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آنے والے بھی ہیں سارے واپس جنگ سے، تو یہ تو لڑکی ان کو بتائے گی۔ اس لیے تم ایسے کرو کہ اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کرو تاکہ پروف کوئی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے لڑکی سوئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کو اٹھا کے قتل کر کے صحن کے اندر دبا۔ اب ماں ہوتی ہے،
وہ اٹھی، اس نے پوچھا بیٹا میرا کیا خبر؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بالآخر اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس نے اس کو مار ڈالا ہے اور سرنج کے اندر اس کو دبا دیا ہے. اب اس سے خفا ہوئی. جب خفا ہوئی تو اس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ یہ ہے ماں، یہ بچے کو نہیں بھولے گی، اور پہلے بتانا تھا یہی بتانا تھا، اب ضرور بتائے گی. اب ایک ہی علاج ہے کہ لڑکی کو بھی تنخواہ دے، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری. جب آئیں گے پوچھنا کہنا وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی تھی، بڑی نیک بڑی اچھی مگر فوت ہو گئی. اب یہ کہنے لگا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کو بھی وہی دفن کر دیا جہاں بیٹے کو دیا تھا، اور اس کے بعد اپنی عبادت میں لگ گیا. کچھ مہینے کے بعد بات سے سلامت آئے، اس نے بیٹوں کو بھیجا جاؤ بہن کو لے کے آؤ. وہ آئے جناب، وہ ہماری بہن تھی، رو پڑا جی بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی، ایسے ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن اللہ کو پیاری ہو گئی، عمر اس کی اتنی تھی. بہرحال یہ اس کی قبر ہے. وہ بھائی تھے، رو رو کے واپس چلے گئے. اب جب واپس چلے گئے تو رات کو وہ سوئے تو شیطان بڑے بھائی کے پاس گیا خواب میں، اور اس سے کہتے ہیں تیری بہن کا کیا بنا؟ اس نے کہا وہ تو فوت ہو گئی، برسیسا کے پاس رہتی تھی، ہم جنگ میں گئے ہوئے تھے. کہتے کوئی نہیں فوت ہوئی. تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ سارا کرتوت اس نے کیا اور خود مارا اس نے، وہ فلاں جگہ قبر ہے. اور پھر اس کے بعد درمیانے بھائی کے پاس گیا خواب میں، اور اس کو بھی یہی کچھ کہا، اور پھر چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کہا. تینوں بھائی صبح اٹھے، ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا. کہنے کہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک جیسا خواب آیا. چھوٹے نے کہا جی اتفاق کی بات کوئی نہیں، میں تو جاؤں گا تفتیش کروں گا. ان کا نہیں یہ کون سی بات ہے، ان کا نہیں میں تو تفتیش کروں گا. چنانچہ چھوٹا گھر سے نکل پڑا، بڑے بھی ساتھ ہو لیے. اب انہوں نے جا کر نشاندہی کی ہوئی جگہ کو جب کھودا تو اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی، اور ساتھ چھوٹے سے بچے کے اسٹرکچر ہڈیوں کا اسکیلٹن وہ بھی مل گیا. اب پروف ہو گیا کہ یہ تو پکی بات تھی. چنانچہ برسیسا کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں اس پر کیس چلایا گیا. قاضی نے پھانسی کا حکم دے دیا. چنانچہ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا اور پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو عین کھینچنے سے 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی پہلے والی شکل میں آیا، عبادت گزار کی شکل میں. کہتے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا پہچانتا ہوں، تم تو وہی عبادت گزار تھے کہ جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا. اس نے کہا وہ دم بھی میں نے بتایا تھا اور لڑکی کو بھی مینوار میں نے کیا تھا اثر ڈال کے، اور قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا. اور ویسے دیکھ اگر تو بچنا چاہے تو بچا بھی تجھے میں سکتا ہوں. یہ سارا کام میں نے کروایا ہے، لیکن اگر بچنا چاہے تو بچا بھی سکتا ہوں. اس نے کہا کیسے مجھے بچا سکتے ہو؟ کہتے ایک بات میری مان لو، ایک کام میں تمہارا کر دیتا ہوں. اس نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا کہ تم کہہ دو کہ خدا نہیں ہے. اس کا انکار کر دو تو یہ تمہیں ہمدے سے میں بتا دیتا ہوں. اس نے دھوکے میں آ کے کہہ دیا کہ خدا موجود نہیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب کھینچنے والے نے رسا کھینچ دیا اور کفر کے اوپر اس عبادت گزار کی موت آ گئی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بندے کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے انسان اپنی نہ عبادت پہ ناز کرے نہ اپنے آپ پر اعتماد کرے. کبھی نفس پر اعتماد نہ کرے، کبھی اعتماد نہ کرے. پکی بات ہے کبھی اعتماد نہ کرے.
چنانچہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کیا چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، دیکھا پھر بیٹھے ہوئے ہیں دروازے کی دہلیز پر، بڑے حیران، امیر المومنین آج کیا بات ہے، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو میری بیٹی حفصہ جو ام المومنین ہے وہ آج گھر آئی ہوئی ہے اور گھر پر اکیلی ہے، میری بیوی نہیں ہے، تو میں نے گھر میں اس کے ساتھ اکیلا بیٹھنے کی بجائے دروازے پہ بیٹھنا پسند کر دیا۔ کون؟ ام المومنین، اور والد کون؟ عمر فاروق، اور فرماتے ہیں کہ میری بیوی چونکہ گھر پہ نہیں تھی میں نے وہاں بیٹھنے کی بجائے دروازے پہ بیٹھنا پسند کیا۔ ہمارے اسلاف اتنا بچتے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا محتاط ہوتے تھے۔ اس مردود کی چالوں کو سمجھنا ممکن نہیں جب تک اللہ رب العزت کی مدد شامل نہ ہو۔ بس اللہ تعالی ہی ہے جو بندے کو بچائے، اور اس کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ایک آدمی نے شیطان، اس کی بڑی تمنا تھی کہ کبھی شیطان سے میری ملاقات ہو کہ میں اس سے باتیں کروں، چنانچہ ملاقات ہو گئی، پوچھا کون ہے؟ بڑے جال لیے پھر رہا تھا، جیسے مچھلی پکڑنے والے لیے پھرتے ہیں نا، گنڈیاں کڈیاں، تو اس کے پاس بھی بڑے جال تھے۔ اس نے لیا کون ہو؟ کہنے لگا شیطان ہوں۔ کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ پھندے ہیں، جال ہے، پھینکتا ہوں، پکڑتا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے کون سا ہے؟ کہنے لگا تیرے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے لیے جال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا واہ، ایسا بھی میں نہیں ہوں کہ جال کے بغیر تیرے ہاتھ آ جاؤں۔ کہتے اچھا دیکھ لینا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب یہ بندہ وہاں سے گیا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اللہ کی شان ایک دریا تھا۔ اب دریا کے کنارے جب یہ پہنچا تو کشتی کا وقت تو گیا تھا، اب دریا کو ویسے ہی عبور کرنا تھا۔ تو جب عبور کرنا تھا تو کنارے پر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ پڑیا، کتنے کی پڑیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، لاٹھی لیے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، واویلا کر رہی ہے۔ اس نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ میں نے جانا تھا، کشتی چلی گئی، اکیلی ہوں، یہاں رہ بھی نہیں سکتی، گھر پہ میرے بچے اکیلے ہیں، تجھے میں دعائیں دیتی ہوں تو کسی طرح مجھے بھی ساتھ لے جا۔ اس نے کہا میں کیسے لے کے جاؤں؟ کہنے لگی خود تو آخر جاؤ گے ہی نا، تو میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، تو مجھے بھی کندھوں پہ بٹھا لو، ساتھ لے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لے جاتا۔ بڑی روئی، بڑی دعائیں دی کہ تیرا بھلا ہوگا، میرے بچے اکیلے ہیں، ہمدردی ڈالی۔ اب جب ہمدردی آئی تو کہنے لگا اچھا چلے میں اٹھا لیتا ہوں۔ پہلے تو اس نے سوچا کمر پہ بٹھا لوں، پھر کہنے لگا کہیں سلپ نہ ہو جائے، تو کہنے لگا اچھا کندھوں پہ بیٹھ جائے۔ اب جب کندھوں پہ وہ بڑھیا بیٹھ گئی اور یہ اس کو لے کے دریا کے اندر چلا، جب بالکل دریا کے درمیان میں پہنچا تو اس کے بال بڑھیا نے پکڑے اور کھینچے اور کہا اے میرے گدھے تیزی سے چل، اے میرے گدھے تیزی سے چل۔ یہ حیران، ارے کون ہے؟ کہتے ہیں وہی ہوں جس نے کہا تھا کہ کوئی جال کی ضرورت ہی نہیں، تو دیکھا بغیر جال کے تجھے پھنسا لیا نا۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ میں جو غیر محرم ہوں مجھے اپنے کندھے پہ بھی پاؤ؟ تو ایسا مردود ہے، اتنے طریقوں سے انسان پر حملہ کرتا ہے کہ انسان اس کے ہتھکنڈوں سے بچ نہیں سکتا سوائے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی حفاظت کی۔ اور اس کا سب سے زیادہ حملہ موت کے وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ پورا زور لگا دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے میرے دوستو
کہ ہمیں تو زندگی میں جیتے جاگتے کے بہکا دیتا ہے، جب موت کے وقت میں ہوش بھی پورے نہیں ہوتے پھر اس کے لیے بہکانا کتنا آسان ہوگا۔ تو اب ہمیں اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے اسلاف رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر، ہمارا خاتمہ بالخیر کر۔ احادیث میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کے والد فوت ہو گئے، کسی کا دوست فوت ہو گیا، ان کی شکل میں آتا ہے اور چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے، اور ماں فوت ہو گئی تو بیٹے کو ماں کی شکل میں آ کے پیار کرتا ہے، وہی فکرے بولتا ہے جو ماں بولتی تھی، بیٹا اب تیرے مرنے کا وقت بھی قریب ہے، میں تو فوت ہو گئی تھی لیکن میں تو اسلام پر مری تھی اور مجھے آگے عذاب ہوا، میں تمہیں بتانے آئی ہوں بیٹا تم میری بات مانو، جہنم میں نہ جانا، تم خدا کا انکار کر کے تسلیم پر عمل کر لینا۔ تو کسی کو نصارہ کی تعلیم دی، کسی کو یہود کی تعلیم دی، کسی کو خدا کا انکار کیا، اس طرح کروا کے وہ چونکہ اپنی ماں کی شکل دیکھتا ہے اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے، آخری وقت میں انکار کر کے دہریوں میں شامل ہو کے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جب ان قریبی محبت والی شخصیتوں کی شکل میں آ کے یہ ڈورے ڈالے گا تو پھر بچنا کتنا مشکل ہوگا۔ اب ایسے وقت میں تو خدا ہی بچائے بندے کو، اور تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ایمان کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو اکثر سوچا کریں کہ یہ تو ہمیں بقائمی ہوش و حواس جیتے جاگتے بہکاتا ہے، دیکھتے ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں اس شہوت ڈالنے پر، تو پھر موت کے وقت تو جب ہوش بھی نہیں ہوگے پورے، اس وقت پھر اس کا وار کتنا آسانی سے چل جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے باقاعدہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مسواک کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت ملک الموت کو بھیجتے ہیں۔ ملک الموت 3 کام کرتے ہیں۔ ملک الموت کیا کرتے ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ملک الموت آ کر شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں، جب وہ یہاں تو تیرا کیا کام، تو شیطان بھاگ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ اب تیرا مرنے کا وقت قریب ہے، اور نمبر 3، اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے اوپر اس بندے کی موت آ جاتی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو بس ہم یہی دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تیری ذات پہ بھروسہ ہے، اے مالک موت کے وقت منتل موت کو فرما دینا کہ وہ ہمیں کلمہ یاد دلا دے، تو سب ایمان بچے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام اس بات سے بڑے گھبراتے تھے کہ معلوم نہیں انجام کیا ہوگا۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، علماء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں کتاب لکھی اور اس میں 100 دلیلیں دی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان آیا، کہنے لگا راضی خدا تو موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے، کہنے لگا دلیل پیش کرو۔ انہوں نے ایک دلیل دی، اس نے اسے توڑ دیا۔ انہوں نے دوسری دی، اس نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس نے تیسری دی، اس نے ان کو بھی توڑ دیا۔ بالآخر انہوں نے 100 دلیلیں جو جمع کی تھیں وہ دی، اس نے 100 کی 100 کو توڑ ڈالا اور کہتے ہیں میں نہیں کہتا تھا خدا نہیں ہے۔ اب وہ گھبرائے مگر اخلاص تھا۔ اس گھبرانے کی حالت میں اچانک ان کو ایسے نظر آیا جیسے ان کے شیخ ان کے سامنے ہیں، اور شیخ غصے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ راضی کیا دلیلیں اس کو دیتا ہے، اس مردود کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ رب العزت کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ بس یہ جب انہوں نے بات کہی
کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں تھا۔ اتنا کہنے کے بعد کلمہ پڑھا اور ان کی موت آ گئی۔ تو یہ استاد کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، موت کے وقت بندے کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو کچھ آثار نظر آ رہے تھے کہ اب وقت قریب ہے، تو شاگردوں نے اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی کو تلقین کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری موت کے وقت بھی کوئی ایسا بندہ پاس ہو جو ہمیں بھی کلمہ یاد دلا دے، ورنہ تو آج اوپر والے وہ ظلم مردے پہ کرتے ہیں مرنے والے سے کہ نہ پوچھو۔ وہ مر رہا ہوتا ہے اور یہ سن رہے ہو، پہچان رہے ہو میں کون ہوں، میں کون بات کر رہا ہوں، مجھے پہچان رہے ہیں۔ او خدا کے بندے، تجھے پہچاننے کا اب کیا فائدہ؟ اس کو خدا کو پہچاننے دو۔ اس وقت اس کی موت کا وقت ہے، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو بیویاں، عورتیں، بچیاں جن کو نہیں پتا ہوتا وہ ایسے موقع پہ اس بیچارے کو غافل کر دیتی ہیں۔ ایسے موقع پہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ پہچان رہے ہو یا نہیں، یہ سوال نہیں پوچھنے کا۔ اس موقع پہ جب دیکھ رہے ہیں کہ علامات ایسی ہیں، بس کلمہ پڑھو۔ کہ آگے آخرت ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو اس مریض کو لازمی بتا دو کہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا، اس لیے میاں اپنے معاملات سمیٹ لو، وصیت کر دو، آخرت کی تیاری کر لو۔ وہ اپنے سر کا بوجھ چکا کے دنیا سے چلا جائے۔ اچانک موت آئے گی تو پھر آگے کیا بنے گا؟ اور ایک بات بتاؤں، لوگ جتنا چھپائے چاہے چھپا لیں، مریض کا دل اسے کہہ دیتا ہے کہ تیرا وقت قریب ہے۔ چنانچہ ایک ہمارے قریبی تھے، سیکٹری فائنینس تھے، بڑے پڑھے لکھے، اللہ کی شان کہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی کوئی ایسی لا علاجی تھی۔ ہمیں پتہ چلا چونکہ تعلق کا سلسلے میں بیٹھ تھے تو ان کی عادت کے لیے پہنچے تو ان کے بچے بڑے، بس حضرت پتہ نہ چلے، حضرت یہ نہ کرو، حضرت وہ نہ ہو۔ ہم بڑے حیران تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ بیوی بچوں سب نے چھپایا ہوا تھا اور ان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی اس کو جان بوجھ کے مروانا چاہتے تھے۔ ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے سکھا کے ڈانٹ پلائی اور اس آدمی کو کہا، سمجھایا کہ دیکھو بھائی، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، این ممکن ہے میری موت آپ سے پہلے آ جائے، یہ بھی پتہ نہیں آج رات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا میرا یہ حال ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، یہ یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف بھی پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا۔ تو موت کا ہے یہ معاملہ۔ تاہم ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کی بیماری کا علاج کوئی نہیں، لہذا یہ تیاری کا وقت ہے، میاں اپنی زندگی کے آخر کی تیاری کر لو۔ اس نے کہا حضرت یہ سب خطر خطر کرتے پھرتے تھے اور مجھے شک ہوتا تھا، لیکن تسلیاں دیتے تھے، رپورٹ آ گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، لیکن آپ نے مجھ پر وہ احسان کیا میں زندگی میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کے حصے علیحدہ کیے، جائیداد کے، بلا کے نصیحتیں کی، بہنوں کے معاملات طے کیے، بھائیوں کے معاملات طے کیے، کیونکہ گھر کا بڑا تھا، اس نے اپنے حقوق العباد جو تھے وہ بھی ادا کیے۔ 1 مہینے کے اندر سارے رشتے داروں سے معافی مانگ کے دل آخر کلمے کی موت دنیا سے چلا۔ تو یہ احسان ہے اس کے ساتھ یا یہ احسان ہے کہ چھپاتے پھرو؟ تو یہ تو خیر ضمنی ایک بات آ گئی کہ اللہ کرے کہ موت کے وقت کوئی صاحب دل پاس ہو کہ جو ہمیں کلمہ یاد دلا دے، ورنہ تو نہ خود پڑھتے ہیں نہ یاد ہوتا ہے۔ اور ایک اور مصیبت، جب کوئی بندے کو آپ دیکھیں نا ایسی حالت میں تو ڈاکٹروں سے اس کو بچائیں۔ یہ میں آپ کو اس نقطے کی بات اب تک چلوں
جب کسی بندے کو دیکھیں نا کہ اب فیٹل قسم کے سمپٹم ظاہر ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں سے بچائیں، اللہ ان کو جو ہے نا سمجھائے، یہ اس وقت میں اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو دیکھا ڈاکٹر ان کو نشے کے ٹیکے لگا دیتے ہیں، اور نشے کے ٹیکے میں اس بیچارے کو کلمے کی توفیق نہیں ہوتی، اسی طرح بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو آخری وقت میں جب پتہ چل گیا کہ اب وقت قریب ہے، مت اس کو ڈانٹیں، خبردار جو نشے کا ٹیکہ لگایا، جو ہوش میں ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ کافر کی موت نہیں ہے کہ جس کو نشے کا ٹیکہ لگا دو، اس کو ذہنی شوق نہ ہو، اس کو فلاں شوق نہ ہو، کیا شوق، مومن تو مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پہ تک کوئی ایسا کام نہ کرنے میں ڈاکٹر کو کہیں بھائی آپ کا علاج ہو چکا، اب سمپٹم ایسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ سمپٹم ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے اب اللہ کے حضور پیشی کا وقت ہے، اب اس کو تیاری بھی کرنے دیں اور اس کو ہوش میں رہنے دیں، تاکہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر یہ دنیا سے چلا جائے۔ اور اگر مریض ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو اس سے بار بار باتیں مت کریں، بار بار باتیں مت کریں، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جی بہن آ گئی، پہچان رہے ہو میں کون ہوں، میں کون بات کر رہی ہوں، مت پہچان کروائیں اپنی، خاموش ہو جائیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کا آخری کلام یہی رہنے دیں تاکہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ یہ چیزیں صاحب دل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ آتی ہیں، ورنہ تو انسان اس وقت اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس بیچارے کو کلمے کو معلوم کر ڈالتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کرے موت کے وقت میں کوئی صاحب دل پاس ہو جو بندے کو اس وقت کلمے کی تلقین کرے۔ اور یہ بھی نہ کرے کہ اس کو کہے گی آپ کلمہ پڑھو، یہ بھی نہ کہے۔ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے وہ نہ پڑھے یا نہ کر دے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قریب بیٹھ کر ان کی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ۔ اور ایک اور بات بتا دوں آج کی، مولانا تشریف فرمائے، میری عادت نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی، لیکن اب قدرتاً ایک بات آ گئی، ممکن ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پرانے تعلق والے ہیں، میرے ہم عمر کلاس فیلو، ان کے والد صاحب سلسلے میں بیٹھ تھے، انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضو کھڑے ہو کر نمازیوں کو سنایا۔ یہ آج باہر ملک میں تھا، جب واپس آیا تو سنا، پھر ان کو بلا کے ہم نے خود بھی سنا۔ قدرتاً ابھی ذہن میں آ گیا تو آپ کو اس لیے بتا دیتے ہیں کہ ممکن ہے فائدہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب پر ایسے ہی سمپٹم آ گئے، ہم سب بہن بھائی قریب بیٹھ گئے، کسی نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، کسی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کوئی رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، سب لگے ہوئے ہیں اپنے، ماشاءاللہ کئی بہن بھائی تھے۔ کہنے لگے کہ میں اپنے والد کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور قریب ہو کر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد کرنا اونچا شروع کر دیا۔ جب لگا 15 منٹ میں ان کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، میرے والد کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں اور بس وہ لیٹے ہوئے۔ اتنے میں بہن نے اشارہ کیا کہ دیکھو ابو کے جو پاؤں کھڑے تھے نا وہ اب ڈھلک گئے، یعنی ڈھیلے ہو گئے۔ تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے پاؤں کی طرف سے روح نکلنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ والد کے یہ گھٹنے جو یوں کھڑے تھے پہلے، یہ بھی ڈھیلے ہو گئے۔ تو کہنے لگے ہمیں یوں پتا چلا کہ بس ادھر سے نکلنی شروع ہو گئی، لیکن ابھی سانس تیز نہیں ہوئی تھی، اکڑی نہیں تھی، ہلکی ہلکی پہلے کی نسبت تیز ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تو ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب بس یہ چند لمحوں کی، چند منٹوں کی بات ہے۔
کہنے لگے جب میں نے گھٹنوں کو ڈھلکتے ہوئے دیکھا نا تو اس وقت میرے دل میں بات آئی، میں 15 منٹ سے اپنے ابو کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کے ہونٹ ان کو نہیں دیکھے، اتنی مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا، کیا میرے والد صاحب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائیں گے؟ تو کہنے لگا یہ سوچ کے اتنا مجھے رونا آیا، میں ساروں کا تار رونے لگا اور دعائیں مانگنے لگا، اور ابو کی حالت اسی طرح بالکل ہونٹ کھلے تھے۔ کہنے لگے اچانک میرے دل میں خیال آیا، ابھی اللہ ڈالتا ہے خیال، کہنے لگا خیال آیا اور میں نے اس وقت دعا مانگتے ہوئے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے اس والد کا تعلق فلاں کے ساتھ، اس عاجز کے ساتھ تھا، اس کا تعلق فلاں کے ساتھ، اور یہ اوپر چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک تعلق روحانی پہنچتا ہے، اے اللہ اگر اس نسبت کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے اس کی برکت سے میرے والد کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے قلم ہم بسر، میں نے پلک جھپکنے کی دیر میں یہ دعا مانگی، میرے والد نے ہونٹ کھولے، 5 مرتبہ کلمہ پڑھا، 5 مرتبہ فوت ہو گیا۔ اس نسبت کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس نسبت کی قدر کا، اللہ کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی گزری ہے، بڑی تقوی بھری زندگیاں تھیں ان کی، ہم تو خیر مفت خورے ہیں، اپنے بڑوں کے دسترخوان کو بچایا ہوا کھانے والے ہیں، ہماری اپنی محنت تو زیرو ہے ہی نہیں کچھ، لیکن ہمارے بڑے جو گزرے واقعی اللہ کے بڑے مقبول بندے، بڑے مقبول بندے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آ گیا، اس وقت میں طلباء نے ان کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے آواز نکالی لا، فقط اتنی، پھر تھوڑی دیر بعد آواز نکالی لا۔ شاگرد بڑے حیران کہ پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے، لا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، تھوڑی دیر کے بعد طبیعت ان کی سنبھل گئی، ہوش میں آ گئے، کچھ بات چیت ہونے لگ گئی۔ ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت ہم جب کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ پورا کلمہ پڑھنے کی بجائے لا اور لا کہہ رہے تھے، یہ کیا معاملہ تھا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اور موت مردود کو کہہ رہا تھا لا، ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک میرا سانس نکل نہیں جاتا مردود میں اس وقت تک تجھ سے عمل میں نہیں۔ تو یہ ایسا مردود ہے کہ جب تک بندے کی سانس نکل نہیں جاتی اس کی طرف سے عمل نہیں۔ تو یہ ہمارا بڑا دشمن ہے اور ایمان کا دشمن ہے۔ اس لیے امام غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الشیطان فارغ وانت مشغول، اے بندے تو مشغول ہے اور شیطان فارغ ہے۔ الشیطان یراک وانت لا تراہ، شیطان تجھے دیکھتا ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرماتے تھے کہ تو اسے بھول جاتا ہے وہ تجھے نہیں بھولتا، تیرے اندر سے تیرا نفس اس کا مددگار ہے، تیرے اندر سے تیرا نفس رازدار ہے جو تیرا، وہ بھی اس کا مددگار ہے۔ اس لیے اب لازمی ہے کہ شیطان کے حملوں سے اپنا بچاؤ کر لے، ورنہ یہ اس جنگ کے اندر تمہیں شکست دے کر ایمان سے محروم کر دے گا۔ تو اس لیے شیطان کے ہتھکنڈوں سے انسان محفوظ بند ہونے کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگے۔ اس کے اثرات کہاں تک ہیں اور بدماشیاں کیا؟ اس کی بدماشی کی صرف ایک بات سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ سورہ نجم کی جب تلاوت فرمائی تو یہ آیت پڑھی افرأیت اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کفار کے بتوں کی باتیں۔ جب آپ نے یہاں تک پڑھ لی تو بندہ جیسے رکتا ہے
دوبارہ سانس لے کر پڑھنے کے لیے، اس وقفے کے دوران صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ نبی اسلام نے چند لفظ یہ بھی پڑھے کہ تم رب کی بھی عبادت کرو، ان کی بھی عبادت کرو، ان غرانیق کی بھی عبادت کرو. اب مشرکین بھی کھڑے سن رہے تھے تلاوت، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ آیت پڑھی تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کیا مل کے، اور بڑے خوش کہ آج کے بعد جھگڑا ختم. صحابہ کے دل بڑے ڈوب گئے. نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے نبی کہ آج یہ کوئی نئی آیت نظر آئی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی ہم نے سنا یہ آیت پڑھی گئی. فرمایا میں نے تو نہیں پڑھی. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور جبریل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے محبوب جب آپ نے ایک آیت کو مکمل کیا اور دوسری آیت کو پڑھنے کے لیے جیسے بندہ سانس لیتا ہے، شیطان نے ایسی آواز بنائی کہ صحابہ کو پہچان نہ ہو سکی کہ کون پڑھ رہا ہے، اور وہ سمجھے کہ شاید آپ کی طرف سے یہ آیت پڑھی گئی. شیطان نے ان کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ جیسی روحانیت والی ہستیاں، نماز کے اندر خوشی والی کیفیت، اگر اس میں بھی یہ فتنہ ڈالنے سے باز نہیں آتا تو پھر میں اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو یہ آسانی سے فتنے میں ڈال دیتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا دشمن ہے. بس اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے گا. ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم بچ جائیں گے. نہیں، اس کے طریقے کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا طریقہ ہے طاعات سے روکنا. طاعات سے روکنا یعنی طاعات کی اہمیت دل سے نکال کے اچھا پڑھ لوں گا نماز کرتے ہیں نا. ابو نے کہا کہ بیٹے پڑھو، اچھا ابو پڑھ لوں گا، ابو پڑھ لوں گا، دل میں نیت کوئی نہیں ہوتی، ابو پڑھ لوں گا. یوں کہتے ہیں. تو جو نیکیاں ہوتی ہیں نا ان کو ڈیلے کروانے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے تو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر انسان نہ رکے اور نیت کر لے کہ ہاں میں نے کرنی ہے تو پھر دوسرا ہتھیار یہ کہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. مثلاً کسی کے دل میں آئی نہ کہ میں توبہ کروں، اچھا پھر کل سے توبہ کر لینا. کسی کے دل میں آئی میں نماز پڑھوں گا تو یہ نہیں کہ ابھی سے پڑھتا ہوں، نہیں کل سے میں نماز شروع کر دوں گا. تو پہلا ہتھیار نیکی سے روکنا، اور دوسرا ہتھیار اگر کوئی کرنے سے ٹل جائے تو اس کو ٹال دینا. اور جو کام ٹال دیا جاتا ہے وہ ٹل جایا کرتا ہے. سمجھے نا؟ جو کام بندہ ٹال دیتا ہے نا وہ ٹل جاتا ہے، گیا پھر. تو یہ اس کا ہتھیار ہے. سب سے پہلے تو نیکی سے آمادہ ہی نہیں ہونے دیتا، اور اگر آمادہ بندہ ہو جائے تو پھر اس کو ٹالتا ہے تاکہ یہ ٹل ہی جائے. اور اگر کوئی بندہ نہ ٹلے کہ جی میں نے کرنا ہے تو پھر دل میں ڈالتا ہے جلدی جلدی کر لو، جلدی جلدی کر لو، تو پھر نیکی کو جلدی جلدی کرواتا ہے. مثلاً کہیں پہنچے، کھانے کا بھی وقت ہے، نماز بھی پڑھ لی ہے، تو دل میں ڈالے گا ایسے کرتے ہیں تو جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے. یعنی کھانا تسلی سے اور جلدی سے نماز پڑھ لیں. تو کہتے ہیں نا لوگ ابھی جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر تسلی سے. نہیں بھائی، یہ کہنا چاہیے بھائی جلدی جلدی کھانا کھا لیں پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے. تو یہ اس کا پیار ہے کہ پہلے نیکی سے روکتا ہے، دوسرے قدم سے نیکی کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، اور تیسرے قدم پر نیکی کوئی کرنا بھی چاہے تو جلدی جلدی کرواتا ہے
اس لیے کہ جلد بازی میں نیکی صحیح طرح ہو ہی نہیں سکتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں میں جلد بازی جائز ہے, 5 کے علاوہ باقی چیزوں میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. 5 چیزوں میں جلد بازی جائز ہے اور 5 چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں گنوا دی. فرمایا کہ ایک, جب لڑکی بالغ ہو جائے, جوان ہو جائے, جتنا جلدی اس کا رشتہ مل سکے اس میں رشتہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. ایک اس کام میں جلدی کرنی چاہیے. دوسرا, اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے قرض کو ادا کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. تیسرا فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس مردہ کو دفن کرنے کے اندر جلدی کر دینی چاہیے. اور فرمایا کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے. اس لیے ہم نے دیکھا وقت ایشیا کی ریاستوں میں کہ جیسے ہی مہمان جاتا ہے وہ گھر سے پانی بھر کے تو ضروری کام میں رکھ دیتے ہیں فوراً کہ کم از کم پانی کا گھونٹ تو پی لے. یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. مصیبات بعد میں صحیح, پھل بعد میں صحیح, کھانے بعد میں بھی صحیح. یہ میں نے وہاں بڑی بات دیکھی, مہمان بیٹھا نہیں کہ انہوں نے پانی بھر کے سامنے رکھا ہے اسی وقت, اور یہ بھی مہمان نوازی میں شامل. جتنے مہمان کے سامنے پانی کا کٹورا بھر کے رکھ دیا گویا اس نے مہمان نوازی کر ڈالی. تو مہمان نوازی میں جلدی. اور پھر 5ویں بات فرمائی کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس پہ توبہ کرنے میں جلدی کرو. تو ان 5 چیزوں میں جلدی کرو اور 5 کے علاوہ باقی چیزوں میں جلدی شیطان کی طرف سے. تو شیطان سب سے پہلے نیکیوں سے روکتا ہے, دوسرے نمبر پہ اس کو ٹالتا ہے, تیسرے نمبر پہ اس کو جلدی جلدی کرواتا ہے, اور اگر کوئی جلدی جلدی کر بھی لے تو پھر چوتھے نمبر پہ اس میں ریا کرواتا ہے. ریا کے ذریعے اس کیے ہوئے عمل کو برباد کرواتا ہے. دکھاوا, دوسرے بھی دیکھ لیں میں کیا کر رہا ہوں. اور اگر ریا بھی نہ ہو اس وقت تو پھر اجب ڈالتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. اور آخر کی ہم تو نمازی ہے نا, یہ تو بے نمازی ہے. تو اپنے کو اچھا سمجھا, دوسرے کو برا سمجھا. تو یہ اس کے 5 فتنے. سب سے پہلے نیکی سے روکتا ہے, دوسرے نمبر پہ نیکی سے ٹالتا ہے, تیسرے نمبر پہ نیکی میں جلدی کرواتا ہے, اور چوتھے نمبر پہ ریا کرواتا ہے. اور اگر ریا بھی نہ کوئی کرے تو اس کے اندر ہوا بھرتا ہے. ہوا بھی تو بھر جاتی ہے نا بندے کے اندر, اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے میں تو یہ آ کر پڑھا لکھا ہوں, حافظ ہوں, قاضی ہوں, عالم ہوں, میں نے اس میں حج کیے ہیں, میں نے فلاں کیے ہیں. اپنے آپ کو سمجھتا ہے, دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے, چھوٹا سمجھتا ہے. یہ اجت اس کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر آخری حربہ کہ اس کے دل میں شہرت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے. زبان سے یہ نہیں کہے گا لیکن دل میں ہوگا کہ لوگ میری تعریفیں کریں, تو تعریفیں سن کے خوش ہوا کرے گا. یہ اس کا بات چھٹا حربہ. تو ان حربوں سے یہ انسان کو اول تو عمل کرنے نہیں دیتا, اور اگر کوئی عمل کرنے والا ہو تو کیے ہوئے عمل کو برباد کرواتا ہے. اب اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دوست کو ملنے کے لیے جائے, ذرا مثال سمجھنا. ایک آدمی اپنے دوست کو ملنے کے لیے جائے اور اس کے ذہن میں کتا ہو پالتو, اور وہ بھونکے اور بندے کو کاٹنے کے لیے آئے. اب 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ یہ واپس گھر آ جائے تو وصل کبھی حاصل نہیں ہوگا دوست کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کتے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے تو پھر بھی نقصان اٹھائے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کو پکارے کہ ذرا کتے کو آواز دے دیں
تو جب اس کا دیش کتے کو اشارہ کر دے گا نا تو وہ دبک کے کونے میں بیٹھ جائے گا. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا شیطان اسی کتے کی مانند ہے. اگر ہم شیطان سے الجھ پڑیں گے تو اپنا وقت برباد کریں گے. اس لیے بہتر ہے اس کے مالک کو پکاریں, اے پروردگار اس مردود سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ کا اشارہ ہوگا, یہ دبک کے کونے میں بیٹھ جائے گا, اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما دے. تو دعا کرنی, روز دعا کریں. ہمارے مشائخ کا معمول رہا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت سے اپنے ایمان کی حفاظت کی روز دعا مانگتے, روز دعا مانگتے. اے اللہ ہم آج مسکین ایمان کی حفاظت فرما دیں, ایمان کی حفاظت فرما دیں. فکر مند ہوتے. اور دوسرا سنت کی اتباع کرے, اس لیے کہ جو بندہ سنت کی اتباع کرتا ہے تو شیطان کو دخل اندازی کا موقع ہی نہیں ملتا. جو سنت طریقہ ہے, گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ کام کیا جس سے شیطان کے راستوں کو بند کیا جاتا ہے. جہاں آپ سنت کو چھوڑیں گے گویا آپ وہیں سے شیطان کو داخل ہونے کا موقع دیں. تو اس لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو اپنا لینا شیطان کے راستوں کو بند کرنے کا. اور تیسرا ذکر اللہ کی کثرت کرنا, جیسے قرآن پاک کی آیت میں آیا کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں. ان 3 چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے. ایک, اللہ سے دعا مانگے, فریاد کرتا رہے. دوسرا, سنت کی اتباع کرے. اور تیسرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے حفاظت فرما دے. ہمارے اسلاف نے ایسی زندگیاں گزاری, اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا تھا. چنانچہ حدیث پاک میں نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے, عمر لانوں کے سائے سے ڈرتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے چھوڑ جاتا ہے. عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے چھوڑ جاتا ہے. ایسی قبولیت تھی, ایسی اللہ کے ہاں ان کی محبوبیت تھی, شیطان ہی بھاگ جاتا تھا. سبحان اللہ, کیسی زندگی ہوگی. سب نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کہ شیطان بھاگ جاتا تھا. اب تو یہاں کچھ تو لگا کبھی کوئی اشکال پیش کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جس راستے سے شیطان گزرتا ہے, حضرت عمر اللہ میں گزرتے ہیں, شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہاں تو نبی اور صدیق کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا, ان کا درجہ تو بڑا. تو کئی طلباء اشکال پیش کرتے ہیں کہ جی عمر اللہ کا تذکرہ کیوں کیا گیا. نبی علیہ السلام خود فرماتے یا صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے. تو بھائی بات اس کی یہ ہے, علماء نے 2 جواب لکھے. پہلا جواب تو یہ فرمایا کہ جب شاگردوں کو اتنا ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے تو پھر استادوں کی شان تو اس سے بڑی ہے. نبی علیہ السلام کا شیطان تو ویسے ہی مسلمان ہو گیا تھا, اس میں رابطہ کیا روکنا. اور ایک جواب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات چور جو ہوتا ہے نا وہ ملک کے بادشاہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کوتوال سے ڈرتا ہے. یہ کہ وہ جوتے سے مارتا ہے, اس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. تو عمر اللہ عنہ کے کوڑے سے ڈرتا تھا. ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا. یہ حضرت شیخ ندیف رحمۃ اللہ علیہ نے شاید فضائل ذکر میں کسی جگہ لکھا ہے. یاداشت سے واقعہ سنا رہا ہوں, ابھی تازہ پڑھا نہیں, شاید فضائل اعمال میں کہیں ہوگا. کہ شیطان کو دیکھا کہ بڑا ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اور برا حال بانکے دہاڑے. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں, کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے جگر کے کباب بنا دیے اور انہوں نے تو مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ کر دیا. اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ جو سنیجیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو سنیجیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں فوراً گیا کہ میں دیکھوں وہاں کون. تو کہتے ہیں کہ جب میں اس مسجد میں داخل ہوا
تو میں نے دیکھا وہاں کچھ متقی پرہیزگار باخدا بندے بیٹھے اللہ کی یاد کر رہے تھے. اللہ نے ان کے دل میں بھی یہ بات القاء کر دی. کہتے ہیں جیسے میں داخل ہوا انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا اس مردود کی باتوں کو اعتماد نہ کرنا، اس مردود کی باتوں کو اعتبار نہ کرنا. تو یہ لوگ جو مسجد میں وقت گزارتے ہیں، مسجد والے اعمال کو اپناتے ہیں، تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی یاد اپنا لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے شیطان کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنی حفاظت اگر کریں تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے کریں. اور آج کے دور میں تو ہمیں اپنے اوپر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جتنی ہمارے اسلاف نے محنت کی، اس لیے کہ آج تو پہلے زمانے میں فتنے پیدل آیا کرتے تھے اور آج کے زمانے میں تو فتنے سواریوں پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. آج تو وہ دور ہے. تو ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے. بلکہ ایک مرتبہ کسی نے شیطان کو فارغ بیٹھے دیکھا. اس نے کہا کیا بات ہے بڑا چھٹی منا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں اب اولاد اور کیلے بڑے ہو گئے ہیں انسانوں میں سے، اس لیے اب مجھے اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا کام خود کرتے رہتے ہیں. اس نے کہا اچھا تیرا کام کرتے رہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بڑے پکے ہیں میرے کیلے. اس نے کہا بڑا یقین ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہاں پہلے انہیں میں گناہوں کے طریقے سکھاتا تھا، اب وہ ایسے بن گئے ہیں ان سے میں گناہوں کے طریقے سیکھتا ہوں. اور واقعی انسان جب بگڑتا ہے تو یہ شیطان سے بڑھ کر شیطان بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے خیر بات کر دی جائے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگیں تاکہ ہم شیطان کے ان ہتھکنڈوں سے بچ جائیں. علامہ اقبال نے ایک فارسی میں عجیب نظم لکھی ہے، نالہ شیطان، یعنی شیطان کی فریاد. شیطان نے مجلس قائم کی اور اس کے بعد اللہ سے اس نے فریاد کی. عجیب لکھی ہے. ویسے علامہ اقبال کا فارسی کا کلام اس کے اردو کے کلام سے بہت بہتر ہے. جن کو اللہ نے فارسی کی سمجھ دی ہے یہ تو وہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں نا. ایسا عجیب کلام ہے کہ واقعی وہ پیر رومی کا یہ شاگرد ہندی ثابت ہوا جیسے وہ اپنے آپ کو لکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے یہ دعا کی، ابن آدم چیز یک مشت خط اد. اے اللہ ابن آدم کیا ہے؟ بس خط کی مٹھی ہے، ایک مٹھی ہے خط کی، سمٹوں کی جیسے ہوتی ہے. ابن آدم چیز یک مشت خط اد، مشت خطرہ یک شرر از منبتت. یہ جو مٹھی ہے سمٹوں کی تو میری طرف سے تو ایک شرر کافی ہے اس کو جلانے کے لیے. ابن آدم کی یک مشت خط اب، مشت خطرہ یک شرر از منبتت. ای قدر آتش مرا دادن سے دور، انتری عالم اگر جو خط نبود. اے اللہ اس خط کے علاوہ اگر دنیا میں اور کچھ نہیں تھا، ای قدر آتش مرا دادن سے دور، اتنی جو مجھے آپ نے آگ دی تو وہ آگ کس لیے عطا کی؟ اگر یہی خط سے کہ ایک شرر میرا کافی ہے ان کے لیے تو اللہ پھر مجھے اتنی آگ دینے کا کیا فائدہ؟ تو آخر پہ وہ دعا مانگتا ہے، اے خدا یک زندہ مرد حق طرف. اے اللہ مجھے ایک مرد خدا زندہ ایسا دکھا دیجئے، ملا دیجئے. اے خدا یک زندہ مرد حق طرف لذت شاید کہ یابم در شکست. اے اللہ کوئی ایک تا خدا مجھے بھی ملا دیجئے تاکہ میں بھی شکست کھانے کی لذت پا سکوں. بات سمجھے کہ ایک مجھے ایسا با خدا ملا دیجئے کہ جس سے مقابلہ ہو تو اے اللہ میں بھی شکست کھانے کی لذت پا سکوں. ابھی تک تو مجھے شکست کی لذت ہی نہیں آئی. تو واقعی اس شیطان کو تو شکست انسان بس اللہ کی رحمت سے ہی دے سکتا ہے. تاہم اللہ رب العزت سے یہ کرم فرمایا تو انسان سے یہ جتنے گناہ کرواتا ہے
بندہ جب توبہ کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو یہ سر پہ مٹی ڈالتا ہے. اس لیے عرفات میں وقوف عرفہ کے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے شیطان کو جتنا ذلیل و خوار ہوتے بدر کے دن دیکھا یا پھر عرفہ کے دن دیکھا. کھلے ہوتے ہیں بال اس کے سر سے مٹی ڈال رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں کیوں رو رہا؟ کہتے ہیں سالوں کی محنت کی تھی انہوں نے اب آ کر دعا مانگ لی اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو یہ جو توبہ ہے نا سبحان اللہ اٹ کین چینج آور مائنس انٹو پلس. یہ ایسی عجیب چیز ہے ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل سکتی ہے. تو یہ کیسی عجیب بات ہوئی. اس لیے جب شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا پھٹکار دیا گیا اے اللہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا برگلاؤں گا ولا تجد اکثرهم شاکرین. اے اللہ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر بندے تیرے ناشکرے ہوں گے. جب شیطان نے قسم کھا کر کہا فبعزتی کا اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو بہکاؤں گا ناشکرا بنا دوں گا. تو روایات میں آتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئی. پروردگار عالم نے فرمایا او شیطان بدبخت تو میری قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو گلگلائے گا بہکائے گا اور میرا نافرمان بنائے گا. ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضۂ بشریت گناہ کرتے پھریں گے کرتے پھریں گے کرتے پھریں گے. اگر اپنی موت سے پہلے وہ میرے در پر آ کر معافی مانگ لیں گے سب عزتی و جلالی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی اور رحمان نے بخشنے کے لیے 2 قسمیں کھائی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے جو گناہ شیطان نے آج تک ہم سے کروائے ہم اپنے رب سے تک کی معافی مانگیں. جب شیطان نے کہا نا اے اللہ میں اولاد آدم پر دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے حملے کروں گا. جب اس نے چاروں طرف سے حملے کی بات کی تو فرشتوں نے یہ سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے متعجب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اتنے متعجب کیوں ہو رہے ہو؟ اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی. یہ مردود کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے حملے کرے گا تو وہ تو نہیں بچ سکیں گے. پروردگار عالم نے فرمایا تم اتنا تعجب نہ کرو اس نے 4 قیمتوں کا نام لیا آگے پیچھے دائیں اور بائیں مگر 2 قیمتیں بھول گیا. ایک اوپر کی قیمت ایک نیچے کی قیمت. اس لیے میرا گنہگار بندہ جب کبھی میرے در پر آ جائے گا نہ کہ وہ شرمندہ ہو کر اپنے ہاتھ دعا مانگنے کے لیے اٹھا لے گا کیونکہ ہاتھ اوپر کی قیمت کو اٹھیں گے شیطان اثر انداز ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے بندے کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں جائیں گے میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور اگر کبھی میرا بندہ نہ تو شرمندہ ہو کر میرے در پر آ کر اپنے سر کو جھکا دے گا سر سجدے میں ڈال دے گا کیونکہ سر نیچے کی قیمت تو جھکتا ہے اور نیچے کی قیمت شیطان اثر انداز ہو نہیں سکتا. میرا بندہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو اس لیے اوپر کی قیمت اور نیچے کی قیمت محفوظ ہے. اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگیے تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا کے مانگیے سجدے میں سر ڈال کے مانگیے. پروردگار عالم کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور ویسے بھی مغفرت کا اشرا ہے اور آپ حضرات تو ویسے ہی یہاں اللہ کے در کو پکڑ کر بیٹھے ہیں. حق بھی بنتا ہے کیا بعید ہے ہم میں سے کسی کی ندامت اللہ کو پسند آ جائے کسی کا اخلاص قبول ہو جائے اور اس کی برکت سے اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لے. رب کریم ہمیں آنے والی زندگی میں شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ کروا لے اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا دیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ تک جائیے اور اپنے رب کی یاد میں ڈوب جائیے. یہ تصور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ حیوان کچھ بھی نہیں ہے فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے
اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے دل پر آ رہی ہیں، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم ہمارے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اے شیطان کے ہتھے چڑھنے سے محفوظ فرما، شیطان کے چکر میں پھنسنے سے محفوظ فرما۔ اے مالک ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما، شیطانی کاموں سے محفوظ فرما، شیطان کے اثرات سے محفوظ فرما، انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہیں ان سے بھی محفوظ فرما، اللہ اپنی حفاظت نصیب فرما۔ رب کریم برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو محفل میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا
ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے مولا ہم گنہگار ہیں, ہم گزرے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, شرمندہ ہیں, معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہیں, آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں. اے مولا رحمت فرما دیجیے, اللہ کرم فرما دیجیے, اپنے در پہ آئے ہوں کو دھکے نہ دیجیے, ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے. اے اللہ ہم پر احسان فرمائیے, ہماری دعاؤں کو قبول کر دیجیے. میرے مولا ہماری اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رب کریم ریاکاری سے بچا لیجیے, شیطانی کنوں سے بچا لیجیے. اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. اے مالک آپ نے شیطان کے اثرات سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے. دوست احباب کے دل کی نیک تمنائیں جو بھی ہیں ان کو پورا فرما دیجیے. ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ اولاد کے غموں سے بچا دیجیے, اولاد کے دکھوں سے بچا دیجیے, اولاد کی پریشانیوں سے بچا دیجیے. اے اللہ ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں, ہم قریب نہیں ہوتے, آپ قریب ہوتے ہیں. اللہ بچوں کی حفاظت کروا دینا. اللہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کروانا.